جوابات کی طرف آئیں گے۔ افطار میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی اذان سے تعلق نہیں ہے کہ پہلے اذان ہو پھر ہم افطار کریں، آپ جیسے وقت ہو افطار کر لیں، لیکن اس میں خلاف سنت کام اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں نشاندہی اکثر کر دیا کرتا ہوں اور بھی علماء کرتے ہیں، اس پہ توجہ رکھیے گا کہ افطار میں سنت یہ ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولیں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ ہمارے ہاں پہلے دعا پڑھتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر چینلز پہ لگا دیتے ہیں، سلائیڈ ہوتی ہے یا مطلب وہ ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا۔ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، یہ لکھنا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہی تھی کہ پہلے آپ افطار فرماتے تھے، اس کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے۔ لہذا جو روزہ کھولنے کی دعا جس کو آپ کہتے ہیں اسے افطار کر لینے کے بعد پڑھیں گے، نہ یہ کہ پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں کھجور ہاتھ میں لے کے پھر منہ میں کھجور رکھ رہے ہیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہر موقع پر سنت کا لحاظ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ ایک سنت پوری کریں گے تو سنت بھی شرعی اصطلاح میں نفل ہی ہوتی ہے، تو اس پہ فرض کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو 30 روزوں میں 30 فرض پورے کرنے کا ثواب گویا کہ ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی اپنی غفلت کی وجہ سے اور عرف عام میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی غلطی کی وجہ سے اس سنت کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔